بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آج عشر اواخر یعنی 10 آخری راتوں کی پہلی رات ہے۔ ان مبارک راتوں کی یہ پہلی رات جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو جس رات کے لیے ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملے، اور وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہر ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ اس رات میں سب لوگ جگنے کی کوشش کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگانے کی کوشش کریں۔ سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ 21ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، میری زمین بڑی لمبی چوڑی ہے، میری ہی تم عبادت کرو۔ گویا کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر مومنوں کو کہیں ایسی جگہ میں رہنا پڑے جہاں انہیں کھل کر اللہ کی عبادت کرنے میں مشکل پیش آئے اور اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری زمین بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں کہا کہ تو اگر وہاں تم میری عبادت نہیں کر پاؤ تو کہیں اور چلے جاؤ، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت سے تمہیں مفر نہیں ہے، یعنی میری عبادت تمہیں کرنی ہی ہے۔ اگر ایسی جگہ میں ہو جہاں تم عبادت کرنے میں تمہیں مشکل پیش آئے تو وہاں سے تم کوچ کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے۔ گویا کہ کوئی شخص اگر مالدار ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے اس پر کہ اللہ نے اس مال کا نگہبان اسے بنایا ہے۔ ایسا انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے نعمت دی ہے تو یہ اس کی یعنی فرعونیت اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، جیسا کہ فرعون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال و دولت، یہ ثروت، یہ مکان، یہ زمین جائیداد، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ تو گویا کہ ایسا شخص جو کہتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، یہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرعونیت، یعنی فرعون نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب ہے۔ لہو و لعب، لہو کسے کہتے ہیں؟ المیل عن الجد الی الہزل، یعنی بہت سیریس سے خفت کی طرف کوچ کر جانا، اس کو کہتے ہیں لہو، یعنی بے فائدہ۔ اور لعب کہتے ہیں کہ ترک ما ینفع بما لا ینفع، یعنی فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر بے فائدہ چیز کی طرف چلے جانا، فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر بے فائدہ چیز کو اپنا لینا، اس کو کہتے ہیں لعب۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی فائدے کی چیز نہیں موجود ہے۔ اور آخرت کے بارے میں کہا کہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ دیکھیے اسی آیت میں دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک لفظ ہے حیات کا اور دوسرا لفظ ہے حیوان کا۔ یہ دونوں کا معنی زندگی ہے، لیکن یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حیات اس کو کہتے ہیں جس کے بعد موت آتی ہے، یعنی ہم زندہ ہیں کل مر جائیں گے، یہ ہماری حیات ہے، اس کے بعد موت ہے۔ لیکن حیوان جس کو کہتے ہیں وہ بھی زندگی کے معنی میں، لیکن وہ ایسی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو گویا کہ آخرت کے بارے میں کہا کہ یہ آخرت ہمیشگی کی زندگی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ ہے کہ مشرکین عام طور سے اذا رکبوا فی الفلک فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کہ مشرکین کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ جب خشکی میں ہوتے یعنی امن و امان میں ہوتے تو یہ لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، شریک کرتے کسی اور کو، کسی دوسروں کو شریک کر دیتے اللہ کے ساتھ، اور جب وہ کشتیوں میں ہوتے تو بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے، جب وہ بھنور میں پھنس جاتے تب ایک دم خالص اللہ کو پکارتے کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، اور جب وہ بچ جاتے تب اس کے بعد اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا، کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ کوئی بھی مومن جب اچھائی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دل میں چاہ لے کہ مجھے 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بندے میرے راستے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے میرے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی نیت میں خالص ہیں اور عزم مصمم ہے ان کے پاس، تو پھر لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو یہ عہد کر لے، جو یہ ارادہ کر لے کہ میں حلال رزق کے سوا حرام نہیں کھاؤں گا، اور یہ ارادہ کر کے اپنی زندگی کو شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ حلال کے راستے اس کے لیے کھول دے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن عزم مصمم کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے اور اس کے بعد اگر روزہ رکھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بیماری ہے تو اس کو دور کر کے اس کو اس لائق بنا دے گا کہ وہ روزہ رکھ پائے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ عزم مصمم کر لے اور یہ چاہے کہ میں نمازوں میں حاضر ہو کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی لاکھ مصروفیت ہو، لاکھ پریشانیاں ہوں، لاکھ رکاوٹیں ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا کر دے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کاروبار میں پھنس جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی سبیل آپ کے لیے پیدا کرے گا کہ آپ کو وہ راستے آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پوری طرح یہ عزم مصمم کر لے کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے اس کے لیے جو ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اگر کوئی یہ عہد کر لے کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے رسول اور اللہ کو پسند آئے، یہ اپنے دل میں عزم مصمم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اسی لیے دوسری جگہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر کے اللہ کے لیے کوئی کام ٹھان لیتا ہے اپنے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم اپنے راستے اسے دکھا دیتے ہیں، کہ اسے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت کو میں نے اس کا کچھ حصہ اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا، لیکن آج تھوڑی اور تفصیل سے اس کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑا پیدا کیا، ہم نے تمہیں جوڑا پیدا کیا، یعنی میاں بیوی ان کو پیدا کیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دیکھیے سکن کہتے ہیں کسی گھر کو، سکون اسی سے، سکن کہتے ہیں گھر کو۔ سکن عندہ نہیں کہا، یعنی اس کے پاس آرام کیا۔ سکن فی نہیں کہا کہ اس میں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا سکن الی، لتسکنوا الیہا۔ یہاں پہ غور سے سنیے، اس وجہ سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ معاشرتی زندگی سے بہت خاص آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جوڑا پیدا کیا، اور یہ احسان کے طور پر اللہ نے بتایا مومنوں کو کہ ہم نے تمہیں جوڑا پیدا کیا، اور کیوں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی یہ بیویوں کی طرف اشارہ ہے، ازواج کی طرف اشارہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ سکون کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی مکمل ہونے کے لیے وہ شادی کرتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے، ایک مکمل نظام حیات اس کو ملتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول نے شادیاں بھی کی، اور اللہ کے رسول جب مکمل ہیں تو ان کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے شادی کرنا، نکاح کرنا، اور ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی بیویوں کے پاس جاؤ تمہیں سکون ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں، یہ میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، موجودہ دور میں جو خاندان ٹوٹتے ہیں اور رشتے بکھرتے ہیں، اس کا سب سے اہم وجہ، اس کی سب سے مین وجہ بیویوں کی نافرمانی ہے، عورتوں کی نافرمانی ہے۔ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ سکون کا باعث ہے، لیکن اگر زندگی کو سکون کے بجائے حیرانی والی بنا دے، اگر یہ عورت چاہے تو اس زندگی کو سکون والی زندگی بھی بنا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو اس زندگی کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیک بیویوں کا انتخاب کرو، ایسی بیویاں جو آپ سے تکرار نہ کریں، آپ جب تھکے ہوئے گھر پہ آئیں تو آپ کا حال وہ پوچھیں، یہ نہیں کہ اپنے سارے مسائل آپ پہلے سے پریشان ہیں اور 10 اور مسائل آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ ایسی بیویاں کبھی شوہر کی نظروں میں خوشگوار نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی بیویاں شوہروں کی نظروں میں بھلے ہی وہ آپ کا خیال رکھتا ہو، بھلے ہی وہ شوہر آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہو، لیکن کبھی کبھی وہ شوہر یہ ضرور سوچتا ہے کہ کاش ایسی بیوی نہ ملی ہوتی، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں تو یہ ابغض الحلال ہے، یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے رشتے بکھر جائیں گے، اس سے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ لیکن شوہر چونکہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، چلو جیسی ہے ویسی رہنے دو، اس کے ساری چیزیں وہ ضرورتیں پورا کرتا ہے، لیکن اسے خود کو سکون نہیں ملتا، لیکن اس کے دل میں کھٹکتا ضرور ہے کہ یہ میری بیوی سے مجھے سکون نہیں ہے۔ آج بکھرتے رشتے یہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو ضرور سمجھیں کہ باہر سے آنے والا مرد، اس کے اندر 1000 پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے دماغ میں بہت سارے ٹینشن ہوتے ہیں، اس کو گھر آنے کے بعد سکون دینا یہ واجبی ذمہ داری ہے عورتوں کی۔ لیکن موجودہ دور میں عورتیں اس بات کو نہیں سمجھتی، وہ آتے ہی اپنی پریشانی کو سب سے بڑی پریشانی سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ چھوٹی موٹی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اس آیت کی روشنی میں یہ عورتوں سے گزارش کروں گا
کہ اپنے گھر کو بنانے میں اپنا اہم رول ادا کریں، کیونکہ گھر عورتوں سے ہی بنتے ہیں اور عورتوں سے ہی بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ خود سے کہتا ہے کہ میں نے ان کے اندر محبت اور رحم پیدا کیا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی محبت ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک جگہ مودہ کہا اور ایک جگہ رحمہ کہا۔ مودت کا مطلب ہے کہ محبت، جیسے مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، یعنی کچھ مطالبات ہیں میرے جو آپ سے پورے ہوتے ہیں اور کچھ مطالبات آپ کے ہیں جو مجھ سے پورے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت بنتا ہے، اس لیے وہ محبت ہوتی ہے۔ میاں بیوی جب تک نوجوان ہوتے ہیں ایک دوسرے سے خواہشات ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کہا رحمہ، ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھتے ہوں کہ جب دو بوڑھے بوڑھی ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چاہت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے طلب نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسرے کے لیے رحمت ضرور ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بوڑھی عورت بوڑھے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، بوڑھا شوہر بوڑھی عورت کا خیال رکھ رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں دونوں لفظ کو ایک ساتھ جمع کیا، مودہ و رحمہ، یعنی جوانی میں تمہارے اندر مودت تھی اور بڑھاپا جب آیا تو تمہارے اندر رحمت ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہو بلکہ تمہارے لیے ایک دوسرے میں رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ لڑکی کہیں اور کی، آپ کہیں اور کے، خاندان کہیں اور بنتا ہے، محبت کہیں اور کی، اور پھر ایک خوشگوار زندگی گزرنی شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زبانیں جو مختلف ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، یہ زبانیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اسی طرح تمہارا رات میں سونا، دن میں جگنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین، یہ سارے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا ان چاروں اعمال میں، یہ چاروں کاموں میں تمہارے جو شریک ہیں یعنی معبودان باطلہ، بت، یہ لوگ کیا ان چاروں چیزوں میں سے کوئی کام کیا؟ نہ اس نے پیدا کیا، نہ اس نے تمہیں رزق دیا، نہ تمہیں مارا، نہ تمہیں جلایا، پھر کس بات کے لیے تم معبودان باطلہ کو پوجتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بے بسی بتانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ یہ لقمان حکیم، یہ اپنے بیٹے کو، اس کا اکثر حصہ یہ اپنے بیٹے کو جن باتوں کی نصیحت کیے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو کو خریدتے ہیں، یعنی بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں، اور اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لہو الحدیث یہ گانے ہیں، یہ گانے ہیں، جو انسان یہ گانے خریدتا ہے اور اس میں اپنے دماغ کو لگاتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اس میں لگاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو، حالانکہ وہ حقیقت میں موت کا دن ہے اللہ کے رسول کا، اس دن جشن میلاد النبی کے نام سے زبردست ڈی جے نکلتا ہے، زبردست گانے، اور اب تو ایک دم ڈانسنگ کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیدائش کا دن
حالانکہ اللہ کے رسول جس کو ختم کرنے کے لیے آئے، جس کو منع کرنے کے لیے آئے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے مرتے دم تک وصیت کرتے رہے، یہ خبیثوں نے اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن کا نام دے کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے برے جذبات کو پورا کرنے کے لیے من یشتری لہو الحدیث، یہ لوگ ڈی جے کو لاتے ہیں، خریدتے ہیں اور پھر اس میں ڈانس چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ وہ لوگوں کی گمراہی دونوں طریقوں سے، ایک تو ان کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیدائش پہ جشن منانا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح ایک اور ہے حسن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے یہ لوگ یعنی اللہ کے رسول کے نواسے، ہم مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں وہ بہت اچھے، یعنی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں۔ لیکن کیا کسی نے حضرت حسین کے قتل پہ، کیا کسی سلف صالحین نے اس طرح کے جو گانے چلنا، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لینا، مار لینا، قتل کر لینا، بیٹے کو قتل کر دینا، یہ کیا دین ہے؟ یعنی ان لوگوں نے دین کو لہو بنا کے، کھیل کود بنا کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کو ذہن سے، دماغ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ تم اپنا گلا کاٹ لو۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہو۔ تم اپنے آپ سے اگر خودکشی کر لو تو اس کی تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جب خواب میں دیکھا ایک صحابی کو جنہوں نے ہاتھ اپنا خود کاٹ لیا تھا، تو دیکھا کہ کہا کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ جیسے جو تم نے بگاڑا ہے اس کو میں نہیں بناؤں گا۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ جشن منانے والے، یہ لوگ سب اس میں داخل ہیں۔ من الناس ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، والعیاذ باللہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام یہ اپنے بیٹے کو، لقمان حکیم یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور انداز کیا ہے؟ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو گویا کہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھاتے ہوئے ایسا لہجہ استعمال ہونا چاہیے، ایسے لفظ استعمال ہونے چاہیے کہ آپ سے وہ بات بھی سیکھے، ادب بھی سیکھے، اور پھر وہ لہجہ بھی سیکھے۔ آپ جب کہیں گے اے میرے بیٹے کیا تم جانتے ہو ہمارے نبی کون ہیں؟ تو بیٹا پوچھے گا نہیں ابو میں نہیں جانتا ہوں، بتائیے۔ یعنی جیسے لہجہ آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کا لہجہ وہ بچہ سیکھے گا۔ دیکھیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور یہ ساری نصیحتیں یعنی اللہ کی اطاعت کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی جو نصیحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان الشرک لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کو کسی اور کے پاس رکھ دینا یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ۔ گویا کہ ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں توحید کو راسخ کریں، اور شرک کی مذمت کو اتنا بیان کریں کہ وہ کہنے لگے، شرک جب کہا جائے تو اس کے ذہن میں سارے خاکے آ جائیں کہ میں کیا کیا کروں گا تو یہ شرک مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو کر رہے ہیں لا تشرک باللہ، کیونکہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
کیونکہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے شرک کر کے، اور شرک کر کے اس کو جہنم میں پہنچاتا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی انسانوں کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں؟ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ ان کی ماں نے بوجھ اٹھائے رکھا، بوجھ پہ بوجھ اٹھائے رکھا، اور 2 سال تک دودھ پلائی۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس سے پہلے جو گزرا تھا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور وہیں پہ کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ یہ آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں بھی دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، اپنا اور والدین کا۔ گویا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کا حق آپ کے اوپر ہے تو سب سے بڑا حق ہے والدین کا۔ اللہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق جو بنتا ہے وہ والدین کا ہے، کیونکہ کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہا کہ اگر وہ برائی کا حکم دیں تو اس میں تم اطاعت نہیں کرو گے، لیکن دنیاوی معاملات میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ مثال کے طور پہ کوئی والدین ہیں جو گنہگار ہیں، عاصی ہیں، کوئی والدین یہ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اس وقت جا کے فلاں جگہ سے چرا کے لانا ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز چرا کے لانا ہے۔ اسی طرح کہے کہ جاؤ بیٹا وہاں جھوٹ بول کر آنا ہے۔ اسی طرح یعنی کسی بھی گناہ کا حکم دے، کسی بھی گناہ کا حکم دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تم جو ہے اللہ کی معصیت میں تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے، لیکن دنیاوی معاملات میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اسی لیے کہتے ہیں، قاعدہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی معصیت ہو ویسی کوئی بھی اطاعت کسی کی بھی نہیں کریں گے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، اساتذہ ہوں، کوئی بھی ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کو نہیں ماننا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو نصیحت کی اس میں کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یہ آداب سکھا رہے ہیں کیسے تمہیں چلنا ہے، کیسے تمہیں، کہا کہ تم گردن کو ٹیڑھی مت کرو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ تکبر سے گردن کو الگ الگ انداز سے گھما گھما کے چلتے ہیں، تو کہا کہ تم اپنے چہرے کو ایسا ویسا کر کے نہیں چلو، یعنی تکبر کی علامت تمہارے چہروں میں، تمہارے گردن میں تکبر کی علامت نہیں آنی چاہیے۔ اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر تم اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ انہوں نے بتایا، ایک اور ادب سکھایا کہ تم اپنے چلن میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی چلتے ہوئے نہ تیز چلو اور نہ ہی بہت دھیرے چلو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کسی کو دیکھا کہ بہت دھیرے 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 جا رہا تھا، تو کہا کہ بیمار ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، میں یہ کیا کہتے ہیں باادب اور احترام کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو کہا کہ آرام سے چلو نہیں تو کاٹ دوں گا یہیں پہ۔ مطلب یہ
کہ تصنع نہیں ہونا چاہیے. وقصد، قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، یعنی جیسے آپ سے کوئی سلام کرے، سلام کرنے میں بھی کیسا، کوئی آپ سے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میانہ. اب وہ کرے السلام علیکم، ایسے انداز سے کرے جس میں تصنع آ جائے، تصنع آ جائے. جہاں بھی تصنع آ جائے پھر وہاں پہ منکر ہے، یعنی اس کو منع کرنا ہے. چلنے میں بھی بہت تیز چلنے لگے تو منع کرنا ہے. اگر بہت دھیرے دھیرے چلے، یعنی جس سے یہ بتانا چاہے کہ میں بہت باادب ہوں، بہت احترام سے ہوں، اس کو بھی منع کیا جائے کہ تصنع نہیں آنا چاہیے. گویا کہ ہر چیز میں میانہ روی. اسی لیے یہ دین ہی متوسط ہے، معتدل اعتدال ہے اس میں. چاہے وہ بات کرنا ہو، وقصد فی مشیک، یعنی چلنے میں تم میانہ روی اختیار. یہاں تک کہ نماز کے لیے جانا ہے، اگر تیز چل رہے ہیں تو کہا کہ تیز بھی نہیں چلنا ہے، جتنا ملے اتنا پڑھو اور جو چھوٹ جائے بعد میں مکمل کرو، اس میں بھی تیز چل کے نہیں جانا ہے. گویا کہ میانہ روی چلنا ہو. یا اس کے بعد کہا وغضض من صوتی، اپنی آواز کو پست رکھو، آواز کو پست رکھو. بات کرتے ہوئے اتنے آواز میں بات کریں جتنے سے آپ کے سامنے والا سن لے، یا اتنی آواز میں بات کریں کہ آپ کے جو کلام ہے، آپ کا کلام دوسروں تک پہنچ جائے، بس اتنا ہے. چیخنا چلانا یہ نہ اللہ کے رسول کے صفات میں سے تھے اور نہ ہی ہم کو اس کا حکم دیا گیا، بلکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا. اس کے بعد جو مثال دی گئی بڑی خطرناک مثال ہے. ایک کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ لوگ پہلے سانس لیتے ہیں اور پھر سانس چھوڑتے ہیں، لیکن یہ گدھا جو ہے، وہ گدھا کیا کرتا ہے، پہلے سانس چھوڑتا ہے پھر سانس لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھوں کی ہے. کہاں پہ کہا کہ زور سے بات کرنے والا یا ایسی آواز میں بات کرنے والا جو پسند کسی کو نہ آئے، ایسی آواز کی مثال دی کہ وہ گدھوں کی آواز کی طرح ہے، اور گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شہیق اور ایک ہوتا ہے زفیر. شہیق کہتے ہیں سانس لینے کو اور زفیر کہتے ہیں سانس چھوڑنے کو. اور پورے جاندار کیا کرتے ہیں، پہلے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں. لیکن گدھا ایسا ہے جو پہلے زفیر ہے پھر شہیق ہے، یعنی پہلے سانس چھوڑتا ہے پھر سانس لیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ان انکر الاصوات، سب سے بیکار آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز اس کی ہے، یعنی گدھے کی ہے. اور جو لوگ یعنی اپنی آواز میں پستی نہیں رکھتے، بہت بیجا کلام کرتے ہیں، ایسے کلام کرتے ہیں جس میں شائستگی نہیں ہوتی، اس کو کہا گیا، اس کی مثال دی گئی کہ وہ ایسے ہی ہے، گدھوں کی طرح، گدھوں کی آواز کی طرح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. قیامت کا علم نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ، یعنی 5 چیزیں جو یہاں بتائی گئی اس آیت میں، ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی ہو. ان 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ حضرت جبرائیل جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، جو پوچھ رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں. تب اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تھا. تب اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کہ کیا کیا ہوگا، یعنی آنے والے زمانے میں، آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا. یہ جب ہم قیامت کی نشانیاں جب تذکرہ کریں گے تو اس وقت بتائیں گے کیا کیا قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں اور کون کون سی نشانیاں ابھی باقی ہیں. اور بہت ساری نشانیاں تقریباً آ چکی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارش کب ہوگی اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہوتا، اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل آتے ہیں، اخبارات میں آ جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے. اخبارات کہتے ہیں کہ موسم جو ہے صاف رہے گا، لیکن بارش آ جاتی ہے.
تو یہ چیز صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب بارش دے گا اور کہاں دے گا، کب دے گا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت اس سے پہلے کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ 4 مہینے سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کوئی بھی سونوگرافی کریں، ویڈیوگرافی کریں، کچھ بھی گرافی کر لیں، وہ نہیں پتہ کر پائیں گے کہ وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، کیا ہے، وہ نہیں پتہ کر پائیں گے۔ 4 مہینے کے بعد آپ پتہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ ایسے ہی پتہ نہیں لگا سکتے جب تک کسی دوسرے آلے کی مدد سے نہ پتہ لگائیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو بنا کسی آلے کے پتہ کر لیں، لیکن وہاں آلہ سے پتہ کر رہے ہیں۔ مان لیتے ہیں آپ نے غیب کا پتہ لگا بھی لیا، تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ لگاتے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کی خبر فرشتوں کو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ماں کے پیٹ میں بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کی تقدیر لکھ کے آؤ، یہ نیک ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، جو بھی ہے، کتنی عمر ہوگی، یہ ساری چیزیں حدیث الصادق والمصدوق کہتے ہیں اس حدیث کو، کہ وہ لوگ آتے ہیں، ان کو جب خبر ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، تبھی جا کے انسان ڈاکٹر وہ مشین اور آلات کے ذریعے اس کو پتہ لگا پاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کمائے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل کیا کمائے گا، کیا ہم جانتے ہیں کہ کل کیا کمائیں گے، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا، نہیں آئے گا، ہم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ 5ویں چیز ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ انسان اپنی زندگی کہیں اور گزارتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ متعین کیے ہوا ہوتا ہے، اس کو وہاں پہنچنا ہی ہے، چاہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر بھی وہاں چلے جاتے ہیں، یا وہاں اس وقت پر پہنچنے کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں جانے کے لیے جہاں ان کی موت لکھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، اور انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی نسل کو ہم نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی حقیقت ایسی ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا، انسان کی حقیقت اتنی نہیں ہے اور اتنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ وہ تکبر کر سکے، گھمنڈ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ آیت کہ مومن ان کے جو جنب ہیں، جو پہلو ہیں، وہ بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں اور ڈرتے ہوئے، اور اس کے پاس جو ہے اس میں امید رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کے پاس ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ ایک بندہ جو بستر پہ سویا ہوا ہے، بستر پہ سویا ہوا ہے، اس کو جگاتی ہے صرف اللہ کی یاد، اور انسان جب اپنی نیند سے جگتا ہے تو سب سے پہلی تکلیف کسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی تکلیف آنکھوں کو ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، اس کے بعد جسم کو تکلیف ہوتی ہے اٹھنے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے لیے، آگے کی آیتوں میں کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ وہ نہیں جانتا ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا چھپا کے رکھیں۔ یعنی اتنی تکلیف، یعنی بہترین گدا لگا ہوا ہے، بہترین تکیہ ہے، بہترین توشک ہے، مچھردانی لگی ہوئی ہے، ایک دم سویا ہوا ہے، لیکن صرف اسے جگاتی کون سی چیز ہے؟ اللہ کی یاد، اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی لالچ۔
اور اللہ کا خوف یہی اس کو جگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوری بعد آیت میں کہا کہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، من قرۃ اعین من جزاء بما كانوا يعملون، کہ ان کے کاموں کے بدلے ہم نے ایسی چیز کو چھپا رکھا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ قرۃ اعین، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہاں پہ آپ ملائیے کہ انسان جب جگتا ہے رات میں تہجد پڑھنے کے لیے، اس کے پہلو جب بستر سے الگ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی تکلیف کسے ہوتی ہے؟ آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرۃ اعین، کہ اس کا انعام میں جو دوں گا، تیری آنکھوں کو جو تکلیف پہنچی ہے تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دوں گا ان چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو قیامت میں چیزیں دے گا، جنت میں جو چیزیں دے گا، اس کے بارے میں کہا اخفیہ، میں نے چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی جنت ہے جسے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسی جنت ہم نے چھپا کے رکھی ہے، قرۃ اعین۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ کسی اور کے لے پالک بیٹوں کا تذکرہ ہے، کہ کسی کے اولاد کو اگر آپ لے کر پال لیتے ہیں تو آپ اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں، کہ جیسے آپ کو اولاد نہیں ہے تو آپ کسی اور کے بچے کو لے کر پال لیتے ہیں اور اس کو اپنا بیٹا کہنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا اور کہا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے، جیسے اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام محمد ہے، تو محمد بن عبداللہ ہی رہے گا، چاہے آپ کتنا دن بھی پال لیں آپ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ وہی حکم اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، یعنی ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، وہی ان کے باپ ہیں۔ ہاں، اگر تم اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو وہ تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی دینی اسلامی بھائی بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کی اپنی جان سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول کی جان ہے، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد جنگ کا تذکرہ ہے، جس میں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ جنگ احزاب، جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ ایک طرف دشمن تھے اور دوسری طرف اندر کے جو یہودی تھے انہوں نے بغاوت کر دیا تھا، اور اس وقت مسلمان بری طرح پس گئے تھے۔ اس وقت ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یعنی جان منہ کو آ گئی تھی، اور یہاں تک کہ مومنین بہت خیال کرنے لگے تھے کہ میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اس طرح کے سوال کرنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ اس کے بعد کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی ساز و سامان چاہتی ہو تو میں تمہیں بہت سارے مال و متاع دے دوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا، وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور امہات المؤمنین کی جتنی بڑی فضیلت ہے، امہات المؤمنین کی جتنی بڑی فضیلت ہے، جو بھی امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کی بیویاں، اگر تم نے کوئی گناہ کیا، کسی فاحش میں پڑی، کسی فواحش و منکرات میں اگر پڑ گئی، تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے، ضعفین، تمہارے لیے بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا،
گویا کہ جس کی فضیلت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا گناہ کرنا اتنا زیادہ پکڑ کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر کوئی گناہ کریں تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ زیادہ پکڑے گا۔ اسی طرح کوئی ایک نیک آدمی وہ اگر گناہ کرے، دیکھیے یہ نیکی اور گناہ یہ دونوں جگہ سے بھی بدلتے ہیں، مکان سے بھی بدلتے ہیں اور اشخاص سے بھی بدلتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک وقت کی نماز یہاں پڑھی اور ایک وقت کی نماز مکے میں پڑھی تو دونوں میں فرق ہوگا۔ ایک وقت کی نماز کا ثواب یہاں ایک ہی وقت کا ملا، لیکن مکے میں پڑھا تو 1,00,000 کے برابر۔ اور اسی طرح وقت کے اعتبار سے، جیسے رمضان کا مہینہ، اس میں آپ عبادت کر رہے ہیں، عام دنوں میں جو عبادت کریں گے دونوں میں فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک گناہ یہاں پہ جو کہا گیا اس آیت میں کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں دوہرا عذاب ملے گا۔ گویا کہ ایک نبی اگر گناہ کرے تو اس کو اور زیادہ سزا ملے۔ جیسے یونس علیہ السلام کے واقعے میں نے بتایا تھا کہ ان کی قوم نے نافرمانی کی، حضرت یونس نکل گئے، غلطی حضرت یونس سے ہوئی، حضرت یونس کو سزا ملی، اتنے خطرناک قید میں ڈالا گیا، مچھلی کے پیٹ میں گئے اور ان کی قوم کو بخش دیا گیا۔ تو ان اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ جتنے نیک ہوں گے اتنی آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور ان مقدس راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔